بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک واقعات آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کو بیان کریں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا قرآن مجید کی 6 صورتوں میں ذکر خیر فرمایا اور ایک پوری صورت آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورہ صفات کی آیت نمبر 139 میں فرماتا ہے، بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب نینو بستی کے مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی۔ 33 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی نینو بستی سے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں اللہ فرماتا ہے، مچھلی والے یونس علیہ السلام کو بھی یاد کیجیے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور یہ سمجھے کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ علیہ السلام کے جانے کی تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی تاکہ ان سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا مانگے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، مرد عورتیں اور بچے رو رو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑی رکت آمیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے۔ ملا نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قراندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام قراندازی میں نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر بآسانی اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ قراندازی کی گئی تو قراندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہٰذا دوبارہ قراندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قراندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قراندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری بار قراندازی کی گئی تو پھر بھی قراندازی میں آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں، لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرہ بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیحات بیان کی۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کے ساتھ دعائیہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول فرما کر آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے
40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ علیہ السلام کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ کا جسم نرم ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کتاب نہ لا سکتے تھے۔ کدو کی بیل سے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے ان کا سایہ گھنا ہوتا ہے اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے لیے دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کر دیا جو صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا وہ تمام مسلمان ہو چکے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔